كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يمتن تعالى على عباده بما خلق لهم من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، كما فصلها في سورة الأنعام إلى 8 أزواج. اب اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ پر اپنے بندوں پہ اپنے احسانات انعامات کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کے انعام میں سے یہ بھی ایک عظیم نعمت ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے انعام جمع ہے نعم مانا مویشی جانور پیدا فرمایا. انعام نعم کی جمع ہے اور اس سے مراد ہوتا ہے ابل بقر اور غنم، یعنی اونٹ گائے اور بکری اور اسی جنس کی اشیاء. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الانعام کے اندر بھی ذکر فرمایا ہے کہ اللہ نے 8 انواع پیدا فرمائے ہیں، 8 قسمیں پیدا فرمائی ہیں، جوڑے جوڑے پیدا فرمائے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم بندوں پہ نعمتیں ہیں. فرمایا: وَبِمَا جَعَلَ لَهُمْ فِيهَا مِنَ الْمَصَالِحِ وَالْمَنَافِعِ مِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا يَلْبَسُونَ وَيَفْتَرِشُونَ وَمِنْ أَلْبَانِهَا يَشْرَبُونَ وَيَأْكُلُونَ مِنْ أَوْلَادِهَا وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنَ الْجَمَالِ وَهُوَ الزِّينَةُ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر انسانوں کے لیے بہت بڑے مسالے بہت بڑے منافع رکھے ہیں کہ اب آپ دیکھیں کہ بعض جانور جو ہیں ان کی اون استعمال ہوتی ہے اور اسی طرح جانوروں کے بال استعمال ہوتے ہیں اور اسی طرح ان کو بچھانے کے کام لیا جاتا ہے، یعنی ان سے فراش بنائے جاتے ہیں، دریاں بنائی جاتی ہیں، کیونکہ بعض جانور ہیں جن کے بدن پہ اون ہی اون ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی گرمی رکھی ہے لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، یعنی جاڑے کو دور کرنے والی چیز. تو جاڑے کو دور کرنے والی چیز جو ہے وہ اللہ نے اس اون کو بنا دیا. اچھا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا چمڑا جو ہے وہ بھی گرمی سردی سے بچانے والا، کہ آج دنیا میں آپ دیکھیں بڑے قیمتی سے قیمتی کوٹ جو ہیں وہ خالص چمڑے کے بنتے ہیں، جیکٹس جو ہیں وہ خالص چمڑے اور لیدر کی بنتی ہیں اور پوری دنیا میں انہیں بڑی پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ ایک تو اس کے لباس کپڑے میں وہ سلوٹ نہیں پڑتی کہ چمڑے کا ہوتا ہے، اور دوسرا وہ اسی طرح آپ کو سردی سے بچاتا ہے، آپ کی حفاظت کرتا ہے. اور بعض آپ دیکھیں کہ اون سے فراش بنتے ہیں یا قالینیں بنتی ہیں جو آپ کے بچھانے کے کام آتی ہیں. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بالوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سینگ سے، ان کی ہڈیوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعضاء جو ہیں یعنی ان کے گوشت سے، اللہ نے ان کے دودھ سے. پھر ایک دودھ کو دیکھ لو، پھر اس دودھ میں اللہ نے کتنی نعمتیں رکھی کہ کبھی اس کو دودھ کی شکل میں پیتے ہو، کبھی اس دودھ سے پھر مکھن نکالا جاتا ہے، پھر مکھن سے گھی بنائے جاتے ہیں، کبھی اس دودھ کو دہی میں بدلا جاتا ہے،
کبھی اس دہی کو پھر جو ہے وہ چیز میں اور جبن میں بدلا جاتا ہے۔ تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں میں سے کتنی نعمتیں عظیم پیدا فرما دی۔ اب بھی آپ جائیں دیکھیں کہ بہت بڑے دور دراز کے جو دیہات ہیں ان کے اندر اگر کسی غریب آدمی کے پاس بھی ایک گائے بھینس 2 بکریاں ہیں تو اس کا گزارا ہو جاتا ہے۔ وہ اسی کا دودھ بیچ کے بیچارہ اپنا خرچہ بھی چلاتا ہے، اپنے بچوں کو بھی دودھ پلاتا ہے، اور اس کے گھر میں ہر وقت آپ کو لسی بھی خالص ملے گی، مکھن بھی خالص ملے گا، گھی بھی خالص ملے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے بنائی۔ اچھا، اسی طرح پھر اللہ کی شان دیکھیں کہ ان کے گوشت جو ہیں ان کے فوائد ہیں، کہ اب بکری کا گوشت ہے اس کے اپنے فوائد ہیں، اب گائے کا گوشت ہے اس کے اپنے فوائد ہیں، اب اونٹ کا گوشت ہے اس کے اپنے فوائد ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے جتنے اعضاء بنائے ہیں ان کے اپنے فوائد ہیں۔ اب اگر ان کے سری پائے آپ استعمال کریں گے تو آپ کے دماغ کو اور آپ کے پٹھوں کو اور آپ کی ہڈیوں کو طاقت ملے گی۔ اگر آپ ان کے گردے استعمال کریں گے تو گردوں کو طاقت ملے گی۔ اگر آپ ان کا دماغ استعمال کریں گے تو آپ کے دماغ کو طاقت ملے گی۔ اگر آپ ان کی ہڈیوں کے اندر جو گودا ہے جو مکھ کہلاتی ہے اس کو استعمال کریں گے تو آپ کی ہڈیوں میں جو گودا ہے اس کو فائدہ پہنچائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز کے اندر تمہارے لیے کتنی نعمتیں رکھی اور کیسی کیسی نعمتیں پیدا فرمائی۔ اور پھر دیکھیں ایک بکری ہے، اس بکری کی پھر کتنی قسمیں ہیں۔ ایک بکری کے اندر کئی قسمیں ہیں، کوئی بڑی ہیں، کوئی چھوٹی ہیں، کوئی بالکل چھوٹی ہیں، کوئی بہت بڑی ہیں، کوئی سینگ والی ہیں، کوئی بغیر سینگ والی ہیں، کسی کے لمبے پستان ہیں، کسی کے چھوٹے پستان ہیں، کوئی بیچاری چلنے سے بھی قاصر ہے اور کوئی پہاڑوں پہ بھاگ بھاگ کے دوڑتی ہے اور چڑھتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انواع ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دلائل قدرت ہیں اور بندوں پہ احسان ہے کہ اگر بندہ غور کرے، اگر بندہ ان میں تفکر و تدبر کرے، اگر بندہ اس میں غور کرے کہ اللہ کی یہ نعمت ہے۔ اور اسی لیے حتیٰ کہ بعض روایات کتب سابقہ میں یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے انبیاء گزرے ہیں تو ان کو بھی اللہ نے بکریاں چرانے کا موقع دیا۔ اسی لیے میرے آقا بھی فرماتے ہیں جو صحیح روایات میں ہے، رحمت دو جہاں فرماتے ہیں کہ میں نے بھی مکے میں بکریاں چرائی۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی سنت الانبیاء والمرسلین، کہ اللہ کی شان ہے کہ بکریوں کے چرانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کو ایک تربیت دینا چاہتے ہیں، کیونکہ بکریاں جو ہے نا یہ بڑا شرارتی مال ہوتا ہے، کبھی ادھر بھاگ گیا، کبھی ادھر بھاگ گیا، کبھی پہاڑ پہ چڑھ گیا، کبھی اتر گیا، کبھی پیچھے رہ گیا، کبھی رائی سے آگے نکل گیا۔ تو اس کو سنبھالنا کہ کوئی بکری ضائع نہ ہو جائے، کوئی بکری جو ہے وہ پیچھے نہ رہ جائے، کسی بکری کو کوئی بگیاڑ نہ اٹھا لے، تو یہ تربیت ہے کہ اللہ کے انبیاء کو پوری امت کو سنبھالنا ہے۔ اور اس امت کے اندر ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اس کے اندر معتدل بھی ہوتے ہیں، غصے والے بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، ضعیف بھی ہوتے ہیں۔ تو ان تمام کو سنبھال کے چلنے کی وجہ سے اللہ نے اپنے انبیاء کی تربیت فرمائی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے دیکھو میں نے یہ جانور تمہارے لیے پیدا کیا، خالق کہا یہ جو ہم نے پیدا فرمایا کیوں لکم بھی عاطفون، تمہارے لیے جاڑا دور کرنے کی گرمی ہے، وہ منافع اور اس میں بہت سارے منافع ہیں، فمنھا تاکلون، اور پھر تم ان کی اولادوں سے کھاتے بھی۔ اسی طرح بعض علماء نے توجہ دلائی ہے کہ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا، انعام کا، کس کس نعمت کا آدمی شکریہ ادا کرے۔ اللہ کی نعمت کا شکر ادا ہی نہیں کرتے۔ اب آپ دیکھیں نا جی کہ کتا حرام ہے، نجس العین ہے، لیکن ایک کتیا کے بعض اوقات ایک وقت میں 6 بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن بکری کا ایک ہوگا، 2 ہوں گے، یا کبھی زیادہ سے زیادہ 3 ہوں گے۔ اچھا، کتے جو ہیں وہ تو ذبح کر کے نہیں کھائے جاتے، لیکن جو بکریاں ہیں وہ تو روزانہ ذبح ہوتی ہیں۔ اب آپ اندازہ فرمائیں نا کہ ایک دن میں مسلمان کتنا بکریاں کھا جاتا ہے۔ اگر 1 ارب 36 کروڑ مسلمان ہیں تو اندازہ فرمائیں۔ لیکن اللہ کی شان ہے کہ اگر کتی کی اولاد اسی طرح بڑھتی جیسے بکریاں بڑھتی ہیں تو لوگ تو گھروں سے نکل جاتے، صرف کتے بس رہے گئے،
لیکن اللہ کی شان ہے وہ اتنی زیادہ اولاد کے باوجود نہیں بڑھتے ہیں، اور بکریوں میں اتنی اولاد بھی نہیں ہے اور ذبح بھی ہو رہی ہیں، اور صرف آپ اگر دیکھ لیں کہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ لاکھوں جانور ایک دن میں قربان ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بڑھ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرما ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اتنی برکتیں رکھی ہیں کہ جس کا کوئی آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ میرے بندے دیکھو میں نے کیسے کیسے منافع رکھے۔ اور پھر سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جب تم گوشت کھانا چاہو تو حلال کر دیا، ذبح کر لو اور گوشت کھا لو۔ تم بندہ تو کسی کے لیے ذبح نہیں ہوتا نا، لیکن جانور کتنے ہیں جو تم ذبح کر کے روز کھا جاتے ہو۔ کبھی کباب بنا رہے ہو، کبھی سیخیں بنا رہے ہو، کبھی سیجی بنا رہے ہو، کبھی مندی بنا رہے ہو، کبھی کوزی بنا رہے ہو، کبھی کباب بنا رہے ہو، کبھی جناب اس کی بوٹیاں بنا رہے ہو۔ پتہ نہیں کیا کیا نعمتیں ہیں جو تم پیدا کر رہے ہو اور کھا رہے ہیں، اور یہ سب ڈکار دینے کے بعد خدا کا انکار کر دو تو اس سے بڑا بدبخت کوئی ہوگا نہیں کہ یہ تمام نعمتیں کھانے کے بعد وہ اللہ کی وحدانیت کو نہ سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین پہ نہ چلے، تو پھر ہماری اپنی بدبختی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں وَمِن وَمَالَهُمْ فِيهَا مِنَ الْجَمَالِ، اور فرمایا کہ اس کے علاوہ میں نے تمہارے لیے ان جانوروں میں ایک جمال ہے، ایک حسن ہے، زینت ہے، کہ ایک آدمی جب اپنے مال میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کے چہرے پہ دیکھو کیسے خوشی ہوتی ہے کہ ایک آدمی ہے ماشاءاللہ اس کے سینکڑوں بکریاں ہیں اور سینکڑوں گائے ہیں اور سینکڑوں بھینسیں ہیں، اور اس کے بعد اموال ہیں اور جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، اور یہ اس کے لیے زینت۔ تو یاد رکھو ایک ہوتا ہے زینت، اگر اس کو شرعی حدود میں رکھا جائے تو وہ حرام نہیں ہوتا، لیکن آدمی جب اس پر تکبر کرنے پہ آ جائے، جب آدمی استکبار میں مبتلا ہو جائے تو پھر وہ ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو اتنی بڑی نعمتیں عطا کی، اتنی بڑی دولتیں عطا کی کہ اس کے خزانے کی چابیاں جو ہیں وہ خچروں پہ لادی جاتی تھی، لیکن وہ تکبر میں آ گیا، اور جب وہ تکبر میں آیا تو انجام کیا ہوا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کو زندہ نگل لو، اس کو بھی اور اس کے محلات کو بھی نگل۔ آپ دیکھتے نہیں یہ زلازل ہیں، یہ زلزلے جو آتے ہیں، یہ کیا ہیں؟ اچھے خاصے مکان ہیں اور بیٹھ گئے، اچھے خاصے بلڈنگیں ہیں اور بیٹھ گئے، یہ زلازل ہیں اور ان میں جو تباہی ہے اور آفات ہیں اور بلیات ہیں، اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمانوں کے بلاد پہ رحم فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی تمام زلازل و حوادث و فتن سے بچائے۔ فرمایا وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنَ الْجَمَالِ وَهُوَ الزِّينَةُ وَلِهَذَا قَالَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَهُوَ وَقْتَ رُجُوعِهَا عَشِيًّا مِنَ الْمَرْعَىٰ۔ تُرِیحُون کا معنی ہوتا ہے کہ شام کو مال کا واپس آنا، تسرحون کا معنی ہوتا ہے صبح کا مال کو چرنے کے لیے جانا۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جب وہ چراگاہ سے مال واپس آتا ہے، دیکھو کیسے گھر آ رہا ہے اور کیسے تمہارے لیے باعث زینت ہے۔ فَإِنَّهَا تَكُونُ أَمَدَّهُ خَوَافِرَ وَأَعْظَمَهُ ذُرُوًا وَأَعْلَاهُ أَسْنِمَةً، اور جب جانور اپنے مرعا سے چرنے کے بعد آتا ہے تو اب آپ جناب اس کی دیکھیں کہ یہ پیڑ جو ہے بھرا ہوا ہے اور اس کے تھن جو ہیں وہ دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، اور اس کی کوہان جو ہے وہ دیکھیں اونچی ہوئی ہے جو کہ چر کے آ رہا ہے، اب اسے ہر چیز سے وَحِينَ تَصْرَعُونَ غَدُوَّةً حِينَ تَبْعَثُونَ إِلَى الْبَرَاءِ، اور صبح کے وقت میں جب وہ چراگاہ کے لیے جاتے ہیں تمہارے لیے کیسی زینت ہے، کیسی عزت ہے، کیسا مقام ہے کہ سینکڑوں جانور نکل رہے ہیں، اور ذمہ دار دیکھا ہے آپ نے جا کے اپنے دوستوں کو دکھاتے ہیں جناب یہ فلاں نسل کی بکریاں ہیں، یہ فلاں نسل کی گائے ہے، یہ فلاں نسل کی بھینس ہے، یہ جناب ہم نے فلاں ملک سے منگوایا ہے، اس میں فلاں اقسام جو ہیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اور فرمایا وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ وَهِيَ الْأَعْمَالُ الثَّقِيلَةُ الَّتِي تُعْجِزُونَ عَن نَّقْلِهَا وَحَمْلِهَا۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر ان جانوروں کے ذریعے
میں نے تمہارے اسباب نقل کرنے کا ذریعہ بنا دیا کہ بہت بھاری بھاری چیزیں ہیں تم اٹھا بھی نہیں سکتے، لیکن دیکھو ہم نے تمہارے لیے اونٹ پیدا کر دیے، خچر پیدا کر دیے، گدھے پیدا کر دیے کہ اب وہ تمہارا مال جو ہے ایک ملک سے دوسرے ملک میں، ایک شہر سے دوسرے شہر میں لے جا رہے ہیں۔ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ وَذَٰلِكَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَالْغَزْوَةِ وَالتِّجَارَةِ وَمَا جَرَىٰ مَجْرَىٰ ذَٰلِكَ، کہ جیسے حج کرنے والے پہلے زمانے میں حج جو ہے یا پیدل ہوتے تھے یا اونٹوں کی سواری یا گھوڑوں کی سواری تھی، تو حج کے اندر، عمرے کے اندر، جہاد کے اندر، تجارات کے اندر یا اور اسفار کے اندر یہ جانور جو ہیں یہ تمہارے نقل و حمل کے کام آ رہے ہیں، کہ تمہارے اسباب کو نقل کرنے والے۔ وَتَسْتَعْمِلُونَ فِي أَنْوَاعِ الْإِسْتِعْمَالِ مِنْ رَكُوبٍ وَتَعْمِيلٍ، اور اللہ نے فرمایا کہ اس جانوروں کو جو میں نے پیدا کیا ہے تم ان کو کئی استعمالات، کبھی ان پہ سوار ہوتے ہو، کبھی ان پہ بار برداری کرتے ہو۔ بعض جانور صرف سواری کے لیے ہیں، بعض جانور بار برداری کے لیے ہیں، اور بعض جانور جو ہیں سواری کے لیے بھی ہیں اور بار برداری کے لیے بھی۔ وَقَقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے ان جانوروں میں ایک بہت بڑا درس عبرت ہے کہ ہم ان کے دودھ سے تمہیں پلاتے ہیں، اور پھر اسی پہ غور کر لو کہ اللہ تبارک و تعالی جانوروں کے اندر جو دودھ پیدا فرماتے ہیں وہ دودھ کیسی نعمت ہے، اور اس دودھ کی اللہ نے کیسی حفاظت کی ہے۔ آپ غور کریں نا جی، ایسے دو لائنیں جا رہی ہیں تو ایک میں خون ہے اور ایک میں دودھ ہے اور ایک میں پیشاب ہے، لیکن کسی کو اللہ ملنے نہیں دیتے کہ وہ الگ رہے، وہ الگ رہے، وہ الگ رہے، کہ رنگ نہ بدل جائے، بو نہ بدل جائے، ورنہ میرا بندہ تو دودھ نہیں پیے گا۔ من بین فرث و دم، یعنی ادھر گوبر ہے اور ادھر خون ہے، لبنا خالصا سائغا للشاربین، اور درمیان میں اللہ نے وہ دودھ کا پمپ رکھا ہے، اور وہ اتنا محفوظ ہے کہ لیک بھی نہیں ہوتا۔ تمہارے لوہے کے پائپ لیک ہو جاتے ہیں، تمہارے پلاسٹک کے پائپ لیک ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ نے جو جسم انسانی میں ایک سسٹم بنایا ہے وہ جب تک چاہتے ہیں وہ کام کر رہا ہے۔ اور فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان جانوروں میں تمہارے لیے بہت بڑے منافع ہیں، اور ان منافع میں سے ایک سب سے بڑا نفع یہ بھی ہے کہ تم ان کو کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان جانوروں میں تمہارے لیے بہت بڑے منافع ہیں، اور یہ تمہیں پہنچاتے ہیں جو تمہارے دل میں ارادے ہیں۔ وَعَلَيْهَا، ان جانوروں پر اور کشتیوں پر تم کو سوار کیا جاتا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكَرُونَ، اللہ فرماتے ہیں ہم تم کو اپنی نشانیاں دکھلاتے ہیں، اور پھر تم کون سی میری نشانیاں ہیں جن کا انکار کرتے ہو۔ اللہ نے فرمایا اپنے نفس میں غور کرو، حیوانات میں غور کرو، اللہ نے فرمایا آسمان و زمین میں غور کرو، میری ہر نعمت میں غور کرو، تو سب میں میری قدرت کی نشانیاں ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم غور کرو۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ جب ایک آدمی ایک روٹی کا نوالا توڑ کے منہ میں رکھتا ہے، اگر وہ غافل ہے اور جاہل ہے تو بس کھا رہا ہے، لیکن اگر اللہ نے عقل دیا ہے تو غور کرو کہ یہ ایک نوالا جو تو نے منہ میں رکھا ہے کتنے اللہ کی مخلوق کام میں لگی ہے اور یہ ایک نوالا تمہیں پہنچا ہے۔ سب سے پہلے تو زمین ٹھیک کریں گے، کچھ بندے لگیں گے، مشینیں لگیں گی، ٹریکٹر لگیں گے، اس کے بعد بیج ڈھونڈا جائے گا، پھر بیج ڈالیں گے، اس کو کاشت کریں گے، پھر جناب اس سے گندم نکلے گی، پھر سردی گرمی میں حفاظت کریں گے، پھر گندم پکے گی، پھر کٹے گی، پھر صاف ہوگی،
صاف ہونے کے بعد وہ مشینوں میں آگے پسے گی، پھر آٹا بنے گا، پھر گوندا جائے گا، پھر اس کے پیڑے بنیں گے، پھر آگ میں پکائے جائیں گے، پھر روٹی بنے گی، پھر آگے تیرے منہ میں پہنچے گی۔ تو اللہ نے تمہیں ایک لقمہ پہنچانے کے لیے کیسا انتظام کر دیا ہے، کیسا ایک سسٹم بنا دیا ہے کہ ہر چیز اپنے اپنے مقام پہ کام کرے کہ میرے بندے کو روٹی وقت پہ پہنچ جائے۔ لیکن بندہ روٹی کھانے کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا نہ کرے، اس کی زبان سے الحمدللہ نہ نکلے، اس کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری کا ارادہ اور ہمت بھی نہ ہو، بلکہ اللہ نے جتنی نعمتیں بنائی ہیں کھا کے پھر وہ حرام میں خرچ کرے، تو اس سے بڑا ناشکرہ کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، ہم تو تمہیں ہر چیز میں اپنی نشانیاں دکھلاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم نشانیوں میں غور کرو۔ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ هَا هُنَا بَعْدَ تِعْدَادِ هَٰذَا النِّعَمِ، اللہ نے یہاں اپنی نعمتوں کو ذکر فرمایا اور اس کے بعد فرمایا إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اے ربکم الذی قید لکم هذه الانعام وسخرها لکم، وہ تمہارا پروردگار، وہ تمہارا رب جس نے تمہارے لیے جانور پیدا کیے اور پھر دیکھو کہ جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا، تمہارا مسخر کر دیا۔ کیوں؟ تیرا رب جو ہے وہ بہت بڑا مہربان ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون۔ اللہ نے فرمایا کیا یہ تدبر نہیں کرتے، کیا یہ نہیں جانتے کہ ہم نے ان کے لیے چوپائے اور جانور پیدا فرمائے ہیں اور پھر ہم نے ان کو ان کا مالک بنایا ہے۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اور ہم نے ان جانوروں کو بندوں کے مسخر کر دیا ہے کہ دیکھو اونٹ کتنا سخت جانور ہے، لیکن ایک بچہ جو ہے وہ نکیل اس کی مہار کندھے پہ ڈال کے لے جاتا ہے، اس کو کہتا ہے بیٹھ جا وہ بیٹھ جاتا ہے، اس کو کہتا ہے کھڑے ہو جا وہ کھڑے ہو جاتا ہے۔ دیکھیں کہ گھوڑے کیسے سرکش ہیں، بیل کیسے سرکش ہیں، لیکن میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیے۔ اور اس کے بعد فرمایا جعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، اللہ نے تمہارے لیے کشتیاں اور جانور بنائے تاکہ تم سوار ہو۔ لتستووا علی ظہورہ ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علیہ وتقولوا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ اللہ نے فرمایا میں نے تمہارے لیے کشتیاں پیدا کی ہیں، میں نے تمہارے لیے جانور پیدا کیے تاکہ تم ان کی پشت پہ بیٹھو اور سواری کرو اور پھر اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرو اور کہو کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے ان کو ہمارے تابع کر دیا ہے، ورنہ نہیں تھے ہم تابع کرنے والے، اسی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے۔ تو ہر نعمت پہ اللہ نے شکر سکھایا کہ اگر کھانا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر کھا لیا تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، اور اگر سواری پہ چڑھے تو کہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ اللہ فرماتے ہیں حمام میں جا کے جب آدمی بول و براز سے فارغ ہو کے نکلے تو کہے الحمدللہ الذی اذهب عني العذاب وعافانی غفرانک، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس گندگی کو میرے پیٹ سے نکال دیا، مجھے صحت عطا فرما دی۔ میرا اللہ جو اتنی دیر میں تیرے ذکر سے غافل رہا ہوں، میری مغفرت فرما، میری بخشش فرما دے، کیونکہ یہ کھانا بھی نعمت اور اس کا نکالنا بھی نعمت۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، بس شرط یہ ہے کہ بندہ جو ہے غور کرے اور تدبر کرے۔ اس لیے لکھتے ہیں کہ حضرت مطرف ابن شخیر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، وہ ایک دن نکلے کہ دیکھا کہ محلب جو ہے وہ بادشاہ تھا، دیکھا کہ بہت بڑا لباس فاخرانہ ہے اور بڑا قیمتی لباس ہے، اور آگے پیچھے نوکروں کی فوج ہے اور بڑا آکڑ کے چل رہا ہے،
تو جب ان کے قریب سے گزرا تو اس اللہ کے ولی نے فرمایا کہ ما هذه المشية الذي يبغضها اللہ. انہوں نے فرمایا کہ او محلب کیسے چل رہے ہو؟ اللہ کی زمین پہ ایسے اکڑ اکڑ کے چل رہے ہو جو چال اللہ کو پسند نہیں. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ عَلَى الْأَرْضِ مَرَحًا، خبردار زمین پہ اترا کے نہ چلا کرو. کیا تم اونچے ہو جاؤ گے؟ پہاڑوں کی چوٹیوں سے اونچے ہو جاؤ؟ کیا تم اتنے طاقتور ہو کہ میری زمین کو پھاڑ ڈالو گے؟ تو جب اس اللہ کے ولی نے اس کو کہا کہ کیسے چل رہے ہو، ما هذه المشية، کیسی چال ہے تمہاری، الذي يبغضها اللہ، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. تو اس کو غصہ آیا، کہنے لگا هل تعرفنی. غصے میں دیکھا اس اللہ کے ولی کو اور کہنے لگا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں جانتا ہوں. اس نے تو غصے میں پوچھا نا کہ جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں. انہوں نے کہا کیا جانتے؟ اس نے کہا اولک نطفۃ مدرہ وآخرک جیفۃ قدرہ وما بینہا تحمل البعرہ. میں جانتا ہوں کہ تم سب سے پہلے ایک گندے پانی کا نطفہ کا قطرہ تھے، اور جب مرو گے تو ایک گندے بدبودار جانور بن جاؤ گے، اور جب تک زندہ رہو گے پیٹ میں گندگی اٹھا کے پھرتے رہو گے. میں جانتا ہوں تم یہ ہو. تو جب اس نے کہا تو فوراً کانپ گیا. کہتے ہیں کہ محلب کانپ گیا اور واپس جانے کے بعد اس نے سارا اپنا غرور جو تھا وہ مٹا دیا اور بالکل اللہ کے راستے پہ آ گیا. اسی طرح لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں، یہ پہلے بادشاہ قسم کے لوگ تھے، بہت بڑے آدمی تھے. تو کہتے ہیں کہ ایک دن اپنے محل کے اوپر چاندنی تھی اور چاند کھلا ہوا تھا اور بڑا خوبصورت موسم تھا، اور وہ اپنے خدام میں اور غلاموں میں اور وزیروں میں اور مشیروں میں اور بڑی محفل سجائے ہوئے بیٹھے ہیں. تو ایک اللہ والے، ایک اولیاء اللہ جو تھے وہ بھی کسی طرح اس محل میں داخل ہو گئے، اور اس کے بعد ایسا ایسا ملازمین کے ساتھ وہ بھی اسی مقام پہ چھت پہ چلے گئے جہاں وہ بیٹھے ہیں، اور مجلس لگی ہوئی ہے اور دربار سجا ہوا ہے. تو ایک کونے میں کھڑے ہو کے انہوں نے زور زور سے پوچھنا کیا کہ بھائی میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، تم لوگوں نے دیکھا ہے؟ اب جب اس نے آواز لگائی تو غصے میں آ گئے ابراہیم ابن ادہم. نے کہا کون بے وقوف ہے؟ انہوں نے کہا پکڑ کے لے آؤ اس کو میرے پاس. لے آئے. انہوں نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ناراض نہ ہوں، میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں. کہا جی بے وقوف آدمی، شاہی محلات میں اونٹ ملتے ہیں، جنگل ہے یہ میری چھت پر یہاں محل میں یہاں اونٹ گم ہو گیا ہے تمہیں ملتا ہے؟ انہوں نے کہا ابراہیم اونٹ اتنی بے قیمت چیز ہے، ان مکانوں میں اگر وہ نہیں ملتا تو خدا بھی نہیں ملے گا. بس اسی وقت چھوڑ دیا، توبہ کی اور خود بھی ولی بن گئے. پھر ابراہیم ابن ادہم جو ہیں وہ خود ولی اللہ بن گئے. نے کہا پھر محلوں میں تمہیں خدا بھی نہیں ملے. اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو پھر آؤ اللہ کے راستے پر. بس دل کو چوٹ لگ گئی. اللہ والے تو پھر بات سے بات کرتے ہیں نا، اشارہ ہوتا ہے، وہ تو طریقہ ہوتا ہے نا. بس اللہ کرے کہ سمجھ آ جائے. جن کو سمجھنا ہے وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ کوئی بات تھی. لیکن ہر علاج کا، ہر بیماری کے علاج کے طریقے ہوتے ہیں. جیسے وہ ایک بزرگ نے بڑا لطیفہ لکھا ہے. اس نے کہا کہ ایک عورت آئی میرے پاس اور آ کے کہنے لگی کہ حضرت جی میرا خاوند جو ہے نا بڑا گالیاں دیتا ہے، بڑا بد مزاج ہے.
بس گھر میں آتے ہی لڑنا شروع ہو جاتا ہے اور ایک ایک بات پہ لڑتا ہے اور جھگڑتا ہے اور مارتا ہے، اور میں کیا کروں، مہربانی کرو کوئی ایسا عمل کرو کہ بس بالکل زبان بند ہو جائے میرے پاس۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا کوئی ایسی بات نہیں بابا، ایک بوتل میں پانی لے آؤ، پانی لے آیا، ایسے کچھ پڑا جھوٹ موٹ کر کے پھونک دیا، کہا بات سنو، اس عمل کا فائدہ ہوگا لیکن تمہیں پابندی سے عمل کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا حضرت میں کیسے عمل نہیں کروں گی، میری تو زندگی جہنم بن گئی ہے، جب آئے گھر میں لڑائی، جب آئے گھر میں لڑائی۔ انہوں نے کہا جب خاوند آئے نا تم فوراً اس پانی سے منہ میں ایک گھونٹ لے کے چپ کر کے منہ نہیں کھولنا، نہ پانی پھینکنا ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک۔ وہ جناب ایک ہفتے کے بعد آئی اور مٹھائی کا ڈبہ لے کے آئی، کہنے لگی حضرت آپ پر اللہ رحمت کرے، میرا خاوند بالکل ٹھیک ہو گیا، جھگڑا ہوتا ہی۔ انہوں نے کہا بدبخت جھگڑا تو کرتی تھی، تیری زبان میں نے بند کر دی، خاوند ٹھیک ہو گیا۔ جب وہ آتا تھا تو بھونکنا شروع کرتی تھی، پھر وہ جوان ہے وہ مارے گا نہیں تو کیا کرے گا۔ تیری زبان میں نے اس وظیفے کے ذریعے بند کر دی کہ پانی بند منہ میں رکھو، پانی منہ کھولو تو پانی نکلتا ہے، تو جب تم چپ ہو گئی تو وہ پاگل ہے، کالا کتا کاٹا ہے اس کو کہ لڑے گا، اصل جھگڑا تیرے اندر تھا۔ انہوں نے کہا ہاں اب مجھے سمجھ آ گئی، اب آئندہ میں ایسی بات نہیں کروں۔ تو ہر چیز کے علاج ہوتے ہیں، اہل اللہ جو ہیں وہ ہمارے روحانی معالج ہوتے ہیں، کہ جیسے ہماری جسمانی بیماری، اور یہ بندہ روزانہ بھی انجیکشن نہیں لگائے گا تو چلو اس کو لانگ ایکٹنگ انجیکشن دینا پڑے گا کہ ایک دفعہ لگاؤ یار، ہفتے میں پھر ایک اور لگا لیں۔ تو اس لیے وہ ہمارے امراض جسمانی کا علاج کرتے ہیں، اور جو صحیح معنی میں اولیاء اللہ ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور جو زندہ ہیں اللہ ان سے ہمارا صحبت و تعلق و محبت نصیب فرمائے، تو وہ بھی ہماری بیماریوں کے علاج سوچتے ہیں کہ اس بندے میں تکبر کی بیماری ہے، اس بندے کے اندر ریا کی بیماری ہے، اس بندے کے اندر غیبت کی بیماری ہے، اس بندے کے اندر زیادہ بولنے کی بیماری ہے، اس بندے کے اندر نماز نہ پڑھنے والی بیماری ہے، اس بندے کے اندر پاکی پلیدی کا خیال نہ رکھنے والی بیماری ہے، تو وہ اس کے علاج سوچتے ہیں۔ وہ علاج جو ہے، وہ طریقہ جو ہے، وہ چاہے کتابوں میں نہ ہو لیکن مقصود کتابوں میں ہوتا ہے کہ نمازی بنانا ہے۔ اب نمازی بنانا تو اللہ کے رسول کا حکم ہے، لیکن نمازی کیسے بنائیں گے وہ طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا تو وہ فوراً آ کہہ دیتے ہاں یہ بھی غلط ہے اور یہ بھی غلط ہے اور یہ بھی غلط ہے اور یہ بھی غلط ہے، لیکن ان کا مقصد دیکھو کہ منتہا کیا ہے، کہ بے نمازی کو نمازی بنانا ہے، غیبت والے سے غیبت چھڑانی ہے، منافق سے نفاق چھڑانا ہے، تکبر والے سے تکبر چھڑانا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک نے فرمایا کہ غور کرو ان نشانیوں میں جو میں نے تمہیں دی ہیں، کہ جب ان پہ سواری کرو تو پھر میری نعمتوں کا شکر کرو۔ قال ابن عباس لکم فیہا دفن، دفن کا معنی ثیاب، کپڑا، معنی یہ ہوتا ہے جاڑے سے روکنے والا، سردی سے بچانے والا، ومنافع اور نفع، ما تنتفعون به من الأطعمة والأشربة، اور اللہ نے ان جانوروں میں تمہارے لیے اور بھی نفع رکھے ہیں، ان کے دودھ سے بھی فائدہ اٹھاتے ہو، گوشت سے بھی فائدہ اٹھاتے ہو۔ وقال عبد الرزاق اخبرنا اسرائیل عن سماک النکرمۃ ان ابن عباس دفن ومنافع نسل كل دابۃ، ہر چیز سے نفع ہے۔ وقال مجاہد لکم فیہا دفن ای لباس ینسج، کہ اس کی اون سے لباس بنے جاتے ہیں، ومنافع اور بڑے فائدے ہیں، کیا مرکب سواری ہے، لحم ولبن، اس کا گوشت بھی کھاتے ہو اور دودھ بھی پیتے ہو۔ وقال قتادہ دفع ومنافع یقول لکم فیہا لباس ومنفعۃ وبلغۃ، اللہ نے جانوروں میں تمہارے لیے لباس بھی رکھا ہے، تمہارے لیے کھانے کا پینے کا بھی رکھا ہے، اور تمہیں تمہاری منزل مقصود تک پہنچانا بھی رکھا ہے۔ وقد قال غیر واحد من المفسرین بألفاظ متقاربۃ، اور اسی طرح مفسرین نے اس کی مختلف قریب الفاظ ہیں تفسیر بیان فرمائی۔
فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ هَذَا صِنْفٌ آخَرٌ مِمَّا خَلَقَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِعِبَادِهِ يَمْتَنُّ بِهِ عَلَيْهِمْ۔ اللہ نے فرمایا ان نعمتوں سے جو میں نے تم پہ نعمتیں کی ہیں، والخیل والبغال والحمیر، اللہ نے تمہارے لیے گھوڑے پیدا کیے، خچر پیدا کیے، گدھے پیدا کیے، الذی جعلها للرکوب والزینۃ بها، اللہ نے تمہاری سواریوں کے لیے، تمہارے وقار کے لیے، وذالک اکبر المقاصد منها فلما فصلها من الانعام وافردها بالذکر استدل من العلماء ممن ذهب الى تحریم لحوم الخیل بذلك على ما ذهب الیہ فیہ کالامام ابی حنیفہ رحمہ اللہ ومن وافقه من الفقهاء بأنه تعالى قرنها بالبغال والحمير وهي حرام كما أثبتت به السنة النبوية وذهب إليه أكثر العلماء رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين۔ اب یاد رکھیں، مفسر فرماتا ہے کہ اللہ نے پہلے فرما دیا تھا والانعام خلقها، ہم نے تمہارے لیے پیدا کیے جانور، لیکن اللہ نے ان کو الگ بیان کیا، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ۔ تو مفسر فرماتا ہے اسی سے استدلال کیا ہے بعض ائمہ نے کہ گھوڑا حرام ہے، کیونکہ اللہ نے گھوڑے کو ذکر کیا ہے خچر اور گدھے کے ساتھ، اور خچر اور گدھا جو ہے اس کے حرام ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب اس کو الگ ذکر کیا وَأَفْرَدَهَا بِالذِّكْرِ استدل من العلماء، علماء نے دلیل پکڑی ممن ذهب الى تحریم لحوم الخیل بذلك کہ گھوڑے کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے، کل امام ابی حنیفہ رحمہ اللہ، جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ومن وافقہ من الفقہاء، اور بھی دیگر فقہاء ہیں وہ بھی فرماتے ہیں کہ گھوڑے کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے، بأنہ تعالی قرنها بالبغال والحمیر وہی حرام، اللہ پاک نے چونکہ اس کا ذکر جو ہے وہ خچر اور گدھے کے ساتھ کیا ہے، یاد رکھیں کہ خچر اور گدھا جو ہے یہ تو حرام، اس میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ اچھا، ایک گدھا جو ہے نا، یہ جو ہمارا ایک ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حمار الوحشی، وہ جنگلی ہوتا ہے، وہ حلال ہے۔ یہ جو ہے لحوم الاہلیہ، یہ گدھے جو ہمارے گھروں میں استعمال ہوتے ہیں نا، اس کا گوشت حرام۔ ایک ہوتی ہے حمر الوحشیہ، وہ جنگلی قسم کا ہوتا، اسی شکل میں ہے لیکن وہ حلال ہے۔ تو اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے چونکہ گھوڑے کا ذکر ان جانوروں کے ساتھ کیا ہے جو حرام ہے، تو زیادہ یہ حرام ہے، اور ایک حدیث مبارک میں بھی حرمت ملتی ہے، لیکن بعض علماء کرام گھوڑے کو حلال کہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ سمجھیں، اب دیکھیں کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑا آدمی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے، یعنی جو آدمی مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مؤرخ بھی ہیں، اللہ کی شان دیکھیں، تینوں صفتیں ہیں۔ تفسیر ایسی لکھی ابن کثیر کہ ساری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے، تاریخ ایسی لکھی ہے کہ ساری دنیا میں قابل اعتماد تاریخ ہے، اپنے دور کا محدث ہے، اور مسلکن خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ ہیں، لیکن اتنا بڑا آدمی بھی کہہ رہا ہے کہ امام ابو حنیفہ یہ کہتا ہے، فلاں امام یہ کہتا ہے، فلاں امام یہ کہتا ہے۔ بعض ہوتے ہیں نا ہمارے دو جماعت پڑے ہوئے، وہ دیکھو یہ مولوی مکی کہتے ہیں، وہ امام یہ کہتے ہیں، وہ امام یہ، تو یہ ابن کثیر بھی نعوذ باللہ تمہاری طرح کا مولوی ہے؟ اتنا بڑا آدمی جب یہ بات کرے گا تو ہم تو ان کے مقابلے پہ کچھ دھیرے کے برابر بھی نہیں، ہماری کیا طاقت ہے؟ ایک آدمی نے حضرت
کشمیری محدث جو گزرے ہیں آیا اور اس سے کہنے لگا جی حضرت میں نے سنا ہے کہ آپ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں اتنے بڑے عالم ہو کر. انہوں نے فرمایا یہی تو دلیل ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں, کہ میرے جیسا عالم بھی ان کے بغیر نہیں چل سکتا. انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے تجھے عقل ہو تو یہی تو دلیل ہے کہ اللہ نے مجھے اتنا بڑا علم دیا لیکن میرا گزارا نہیں ہو سکتا امام کے بغیر, تو تمہارا پتہ نہیں کیسے ہو جائے گا. تو اس لیے یہ ہے جلالت شان, اسی کو کہتے ہیں مقام علم, کہ کوئی بات ہی چھپا رہے کہ بھی امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ ہے, فلاں امام کے نزدیک یہ ہے, اور سب کے دلائل یہ ہیں. اس لیے فرماتے ہیں کہ امام صاحب کے نزدیک یہ ہے وَذَهَبَ إِلَيْهِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاء, کہ امام ابو حنیفہ اکیلا نہیں بلکہ بہت علماء جو ہیں وہ اسی طرف ہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقد روى الامام ابو جعفر بن جرير قال حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علي قال انبانا هشام الدستوائي حدثنا يحيى بن ابي كثير مولى نافع بن القم بن عباس انه كان يكره لحوم الخيل والبغال والحمير. حضرت ابن عباس بھی فرماتے ہیں کہ قد مکروہ ہے. وقال يقول قال الله تعالى والانعام خلقا لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تاکلون. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ تاکلون والے الگ ہیں, فہذہ للأکل والخیل والبغال والحمیر لترکبوہا, فہذہ للرکوب یہ سواری کے لیے. کھانے والے جانوروں کو اللہ نے علیحدہ ذکر کیا اور سواری والے جانوروں کو اللہ نے علیحدہ ذکر کیا ہے. اس کے بعد جناب فرماتے ہیں وقد روى من طريق سعيد بن جبير وغير عباس مثله وقال مثل ذلك الحكم بن عتيبة أيضا رضي الله تعالى عنه واستأنسوا بحديث رواه الإمام أحمد في مسنده. حدثنا يزيد بن عبد الرباح قال حدثنا بكير قال حدثنا يحيى بن الدان وادي كرم نبي جدي خالد رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير. مسند امام احمد رحمۃ اللہ علیہ میں یہ حدیث مبارک بھی موجود ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے منع فرمایا, آپ نے فرمایا لحوم الخیل والبغال, کہ خچر کا گوشت ہو یا گھوڑے کا یا گدھا کا یہ منع ہے. اخرجہ ابو داؤد والنسائی وابن ماجہ من حدیث صالح بن یحیی بن المقدام وفیہ کلام واللہ تعالی اعلم. کہتے جی کہ بچی کا نام ملائکہ, بالکل نہیں. آج تک اصل مشکل یہ ہے کہ آج کل ایک نیا رواج چل پڑا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بچیوں کے نئے نئے نام رکھو جو پہلے کسی نے نہ رکھا ہو. جیسے ایک آدمی آیا میرے پاس, کہنے لگا جی میں نے لڑکے کا نام رکھنا ہے لیکن آپ ایسا نام بتائیں کہ آج تک دنیا میں کسی نے نہ رکھا ہو. میں نے کہا بالکل بڑا آسان ہے. کہتا کیا انہیں ابلیس رکھ دو. کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا مجال ہے کسی نے نام رکھا ہو بیٹے کا ابلیس. کہتے جی ناراض ہو گئے. میں نے کہا پھر بے وقوف آدمی یہ کیا مانا کہ دنیا میں, مجھے کیا پتا دنیا کا, مجھے آج سے 50 سال پہلے کیا, مجھے کیا پتا. نام وہ رکھو جو حدیث میں ہیں, جو قرآن میں ہیں, جو صحابہ کے ہیں, جو صحابیات کے ہیں, حضور کی بیویوں کے ہیں, حضور کی بیٹیوں کے ہیں. یہ کبھی ملائکہ رکھ دو بیٹا میں تو کوئی اور رکھ دو, یہ نام جو ہے بہرحال میں ان کے حق میں نہیں.
کہتے ہیں جی کہ بعض سوالات جو ہیں کچھ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ کیسٹیں بعد میں آدمی بیٹھ کے اپنی فیملی میں نہیں سن سکتا، وہ سوال آپ کیسٹ سے نکال دیں، کون سی مشکل بات ہے؟ یہ کون سا امتحان میں آپ گزر گئے؟ وہ جتنا آپ کو قابل اعتراض ہے کاٹ دو، نکال دو، بس کوئی مسئلہ نہیں۔ لوگ جو فیملی کے ساتھ بیٹھ کے فلمیں دیکھتے ہیں وہ قابل اعتراض نہیں ہیں۔ کوئی بات کو سمجھا کرو، صرف مولوی بے اعتراض کرنا ہے۔ ایک بی بی حضور پاک کی خدمت میں آئی اور آگے پوچھنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت جب حیض سے پاک ہو جائے تو غسل کیسے کرے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اپنے بدن میں کپاس کا کوئی ٹکڑا رکھ لے تاکہ تسلی ہو جائے، اور اس کے بعد کوئی تھوڑی بہت خوشبو بھی رکھ لے، اور پھر بدن دھوئے، پھر وضو کرے، غسل کرے۔ اب وہ عورت جناب پوچھے حضور پاک سے کہ بدن کے اندر وہ کپاس کیسے رکھی جاتی ہے؟ اب یہ حدیث رسول اللہ، یہ حدیث کاٹ دیں کہ آپ کو پسند نہیں، آپ گھر میں بیٹھ کے نہیں سن سکتے، عورتوں کو حید نہیں آتا تمہارے علاقے میں۔ آخر بی بی عائشہ جب دیکھا کہ حضور کو تنگ کر دیا اس اللہ کی بندی نے، تو بی بی عائشہ نے بلایا، اس نے کہا اللہ کی بندی چلو حضور پاک کو جانے دو، میں عورت ہوں، میں تمہیں سمجھا دوں گی بس۔ لیکن حضور سے پوچھنے میں کوئی شرم نہیں کیا گیا، اور حضور نے بھی بتلانے میں کوئی شرم نہیں فرمایا۔ اللہ لا یستحیی من الحق، حق بیان کرنے میں کوئی حیا نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک انصاری لڑکی کا نکاح ہوا ایک مہاجر صحابی سے۔ لڑکی جو ہے وہ انصار کی ہے اور لڑکا جو ہے وہ مکے کے مہاجرین میں سے، شادی ہو گئی۔ تو جب پہلی رات میاں بیوی سوئے تو اب خاوند نے کہا کہ تم ایسے کھڑی ہو جاؤ، ایسے لیٹ جاؤ، یوں لیٹ جاؤ، یوں بیٹھ جاؤ۔ اس نے کہا کہ بالکل نہیں۔ اس نے کہا کہ لا واللہ علی حرف واحد، بس ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ عورت جو ہے سیدھا لیٹ جائے گی اور خاوند اپنی خواہش پوری کر لے۔ یہ کہے کہ میں رکوع میں کھڑی ہو جاؤں، میں سجدے میں کھڑی ہو جاؤں، میں یوں لیٹ جاؤں، میں یوں لیٹ جاؤں، یہ کیا بات؟ واللہ لا، میں نہیں کروں گی حتی آتی رسول اللہ، جب تک میں حضور سے نہ پوچھوں۔ اب یہ بات حضور سے پوچھنے میں شرم نہیں آیا؟ حضور کے زمانے کی صحابیہ بی بی انصاریہ، نعوذ باللہ، ان میں حیا نہیں تھا؟ تمہارے کنبے والوں کو زیادہ حیا ہے۔ اب جناب وہ صرف یہ بات نہیں، وہ بی بی آئی حضور کی خدمت میں، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میری شادی ہوئی ہے اور میرا خاوند یہ مطالبہ کرتا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ بی بی یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے خاوند کے لیے اجازت دی ہے کہ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، یہ تو قرآن میں ہے کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے، اس کو جیسے استعمال کرو۔ فرمایا صرف ایک خیال رکھنا کہ فی تمام واحد، کہ خاوند صرف جگہ ایک ہی استعمال کرے جہاں سے بچہ اور کھیتی پیدا ہوتی ہے، دوسری جگہ استعمال نہ کرے، باقی کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، لیٹ کے، اوپر نیچے، رکوع میں، سجدے میں، جو چاہے کرے۔ تو کیا یہ بے شرمی کی بات ہے؟ اس کو حدیث سے نکال دیں، بلا وجہ چھیڑتے ہو، بڑے پارسا بنتے ہو، میں جانتا ہوں ایسی پارسائیوں کو۔ اتنی نہ بڑا پاکی داما کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند قبا دیکھ۔ یہ باتیں اگر نہ بتلائی جائیں تو کیسے دین آئے گا؟ آخر ایک آدمی نے غلطی کی ہے، پوچھے گا، ہم جواب دیں گے، وہ غلط ہو یا وہ صحیح ہو، اور جواب کے ساتھ الحمدللہ ہم ان کو جھاڑ بھی دیتے ہیں، غصہ بھی کرتے ہیں، ان کی اصلاح بھی ہو جائے۔
لیکن بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ صرف اعتراض ڈھونڈتے ہیں، سارے باغ میں پھرتے رہے، پھولوں پہ نظر نہیں پڑے گی، جب پڑے گی کانٹے پہ پڑے گی۔ اب مجھے بتائیں کہ جناب کیا اس حدیث مبارکوں کو ہم نکال دیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ، مرد کی منی میں اور عورت کی منی میں کیا فرق ہے؟ حضور نے فرمایا مرد کی منی جو ہے ماء الرجل ابیض، مرد کا پانی جو ہے سفیدی مائل ہوتا ہے، وماء المرأة اصفر، اور عورت کا پانی جو ہے وہ پیلی مائل ہوتا ہے، ہلکا سا پیلا جھان یعنی پیلا رنگ دیتا ہے، یلو ہوتا ہے قریب سے۔ تو اب حضور یہ جو بتلا رہے ہیں نعوذ باللہ شرم کی بات ہے، اس کو بھی کاٹ دیں حدیث سے۔ اور جتنے ابواب ہیں کہ ابواب الغسل ہے اور اس میں منی ہے، مزی ہے، ودی ہے، علماء نے پورے باب لکھے ہیں کہ ایک آدمی جب وضو کرتا ہے پہلے قطرے آتے ہیں، ایک آدمی پیشاب کرتا ہے بعد میں قطرے آتے ہیں، عورت کو بھی آتے ہیں، مرد کو بھی آتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کنت رجلا مزا، کہ میں بہت طاقتور اور بڑا جوان اور بڑا بہادر آدمی تھا، لیکن مجھے مزی بڑی آتی تھی پیشاب کے بعد سفید پانی، اور کبھی کبھی پیشاب سے پہلے مجھے سفید پانی آتا تھا۔ اب میں مسئلہ پوچھنے میں شرم کرتا تھا کہ حضور پاک سے کیسے پوچھوں، کیونکہ حضور کی بیٹی میرے گھر میں ہے، اس وجہ سے مجھے شرم آیا۔ لیکن حضرت علی نے پھر بھی آدمی بھیجا حضور پاک کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک آدمی پیشاب کرنے جائے، مرد ہے یا عورت، پیشاب سے پہلے سفید مادہ آ جائے یا پیشاب کے بعد سفید قطرات آ جائیں، تو وہ غسل کرے یا وضو کرے؟ انہوں نے فرمایا، آپ نے فرمایا وضو کرے، کوئی غسل نہیں، بس استنجا کرے، وضو کرے۔ آپ نے فرمایا کہ غسل صرف اسی وقت واجب ہوتا ہے جب آدمی مرد ہو یا عورت ہو، جب منی خارج ہو تو غسل ہوگا، ورنہ غسل کی کوئی ضرورت نہیں، وضو کافی ہے۔ تو اب ان حدیثوں کو بھی ہم نکال دیں کتابوں سے کہ آپ کی عورتوں کو شرم آئے گی حدیث پڑھتے ہوئے۔ اللہ کے بندے کچھ عقل ہونی چاہیے۔ سوال ہے، سائل ہیں، ہر آدمی کا سائل ہوتے ہیں، کوئی عقل والا ہوتا ہے، کوئی جاہل ہوتا ہے، اور کوئی معقول سوال کرتا ہے۔ اچھا کوئی بیچارہ واقعتاً بے وقوفی کر چکا ہوتا ہے، غریب سوال کرتا ہے، اب وہ غریب کہاں جائے؟ اس لیے بہرحال جو سوال ہوگا اس پر جواب دینا جو ہے ہمیں مجبوری ہے، اور جو آپ کو بری لگے وہ کیسٹ نہ سنا کریں۔ فجر کی نماز چھوٹ جائے تو طلوع آفتاب کے بعد پڑھ تو سکتا ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے؟ بھائی نماز جب قضا تمہاری رہ گئی ہے، اب قضا کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ وجہ یہی ہے کہ ادا نہیں کی تو قضا کرو، اور وجہ کا کیا مطلب ہے؟ اور قضا کب ہوگی کہ سورج نکل آئے۔ اگر سورج نکلنے سے پہلے تو نے پڑھ لی ہے وہ تو ادا ہو گئی، وہ تو قضا ہے ہی نہیں۔ یعنی ایک آدمی جیسے اب یہاں فجر کی نماز ماشاءاللہ تقریباً 4:45 ختم ہو جاتی ہے، اور سورج تو کہیں جا کے 5:45 نکلے گا، لیکن اگر کوئی آدمی جماعت میں نہیں ملا، دیر ہو گئی، لیکن سورج نکلنے سے 2 منٹ پہلے بھی نماز پڑھ لی، ادا ہو گئی۔ حتیٰ کے بعض فقہا تو اتنا بھی کہتے ہیں کہ عصر کی نماز میں لیٹ ہو گئی، اس نے نماز شروع کی اور نماز میں سورج ڈوب گیا، وہ کہتے ہیں نماز ہو گئی۔ وہ گناہ گار ہے، اس کو دیر نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن نماز ہو جائے گی، اور جو ادا نہیں ہوگی تو وہ قضا ہوگی۔ وجہ کیا ہے کہ کیا مطلب؟ یہ آپ کا کوئی اور مقصد ہے تو خود وضاحت کرو۔ حور بری کون ہے؟ وہ جنت میں ملے گا انشاءاللہ۔ پہلے دعا کرو جنت چلیں۔
کیا بجائے کھانا جائز؟ پتہ نہیں، مجھے پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے، صاف لکھا کرو۔ میں پیٹ اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہوں، میرا بھائی اللہ کے گھر میں ہو، زمزم جیسا شفا تمہارے پاس ہے، پھر مسئلے مولوی مکی سے پوچھتے ہو؟ زمزم جیسی عظیم نعمت موجود ہے جس کے گواہی دینے والا کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ حضور نے گواہی دی کہ شفاء سقم وطعام صوم، کہ زمزم ایسا پانی ہے جو بھوکا کا بھی علاج ہے اور بیماری کا بھی علاج ہے۔ تو جس کی گواہی حضور پاک دیں، ڈاکٹر کے کہنے پہ اعتبار کرتے ہو، ایک طبیب کے کہنے پہ اعتبار کرتے ہو، اور حبیب رب العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین نہیں، یقین کامل سے زمزم پیو، صبح و شام پیو، دل پیٹ بھر کے پیو، یہی دعا کرو میری بیماریاں چلی جائیں، دیکھیں کیسے انقلاب آتا ہے۔ لیکن ہمارا حال وہ ہو گیا ہے کہ جیسے منافق کے بارے میں قرآن کہتا ہے نا کہ منافق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا، کہ منافق جو ہے وہ لٹکا رہتا ہے، نہ ادھر کا ہوتا ہے نہ ادھر کا ہوتا ہے۔ ہمارا حال بھی یہ ہے کہ 2 گولیاں بھی ہاتھ میں اور زمزم کا گلاس بھی ہاتھ میں، نہ گولیوں پہ یقین نہ زمزم پہ یقین، فائدہ کیسے ہو؟ جب ہم دوا بھی زمزم سے نکل رہے ہیں تو زمزم پہ یقین کیسے ہو گیا آپ کو؟ یہ تو یقین کی بات ہے۔ میں نے تو آپ کو بتایا، میرے اپنے کئی دوست ہیں جن کو کینسر تھا، لا علاج ہو گئے، مکے میں آئے، زمزم پیا، یقین سے اللہ نے شفا کر دی، وہ کینسر کا وجود ہی ختم ہو گیا اس کے بدن سے۔ لیکن پینے والے کو بھی دیکھ، پی رہا ہے، کہتا ہے امید ہے، پتہ نہیں، ویسے تو جی کئی عرصہ ہو گیا پیتے، فائدہ تو نہیں ہوگا۔ تم نے نیت سے پیا ہی نہیں، فائدہ کیا ہو؟ صلاۃ الوتر جو ہے ایک نیت میں 3 رکعت کے ساتھ صحیح نہیں ہے، نہ پڑھا کرو۔ ہم نے پکڑا ہے آپ کو؟ نہ ہم نے کبھی آگے پکڑا ہے کسی کو کہ 1 رکعت نہ پڑھو۔ باقی جہاں تک حدیث کا تعلق ہے، موطا امام محمد میں حدیث موجود ہے، ایک نہیں کئی حدیثیں موجود ہیں، نسائی میں بھی موجود ہیں۔ شکر کدو کھانا جائز ہے، مجھے کیا پتا شکر کدو کیا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے اس لیے شکر کہتے ہو؟ جو مرضی ہے، کھڑا کدو، شکر کدو، مکر کدو، سب کھاؤ، بس چوری کا ہے کھانا، حلال باقی خرید کے سب کھاؤ، گول ہو لمبا جو بھی ہے سب ٹھیک ہے۔ ہمارا مالک دکان، کرایہ، سیکورٹی، کرایہ، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہے، آپ نے پڑھا ہی نہیں جاتا۔ اگر آپ کے زندہ بہن بھائی ہیں، رشتے دار ہیں، انہوں نے آپ کو وصیت کی ہے کہ ہم غریب ہیں، معذور ہیں، ہمارا عمرہ کر دو، تو پھر تو کر سکتے ہیں، اگر وصیت نہیں کی تو نہ کریں۔ اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے، کسی کے نزدیک اختلاف بھی نہیں ہوگا، کہ تم عمرہ اپنے لیے کرو، طواف اپنے لیے کرو، جب کر لو تو بعد میں دعا مانگ لو کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کو دے، اللہ عطا فرما دے، جھگڑے میں پڑو ہی نہیں مسئلے کے اختلاف میں۔ میری بہن فوت ہو گئی ہے، میری ماں نے اس کے کچھ بال کاٹ کے اپنے پاس رکھے، بالکل غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے، تو استغفار کریں، توبہ کریں۔ کیا کرے گی بالوں سے؟ اس کو بیٹی مل جائے گی؟ بس بے وقوفی ہے جی، بیٹی کی یادگار رکھ رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک یملأ صدرہ، تو کیا مانا ہے؟ تو جب ایک مشت ہوگی تو سینے تک آ جائے گی۔ میرا بیٹا بیمار ہے، اللہ سب بیماروں کو شفا دے، آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کریں، اللہ سب بیماروں پہ رحم کر، ہماری اولادوں پہ، نسلوں پہ، گھر والوں پہ، سب ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، نفسانی سب بیماریاں دور کر۔ اللہ ہم تیرے عاجز بندے ہیں، کسی بھی چیز کا بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے، صرف تیری رحم کے درخواست گزار ہیں۔ ایک آدمی نے مجھے 2000 روپے دیے تھے،
وہ مر گیا ہے اس کے وارثوں کو دے دو، بس سیدھی سی بات ہے۔ اس کے وارث جو ہیں موجود ہیں، بیٹا ہے، بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، دے دو۔ میرا بھائی ہے، چھوٹے بھائی کی بیوی سے بات کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتے، پردہ کرنا ہوگا، بغیر پردے کے بات نہیں کر سکتے۔ بیوی کا ماں ہے تو آپ کی ساس ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں؟ کھا سکتے ہیں، تمہاری ماں ہے وہ۔ ایک لڑکی ہے، اس کا بھائی نہیں ہے، اس کا شادی ہو گیا، غیر آدمی نکاح کا بھائی بن گیا، وہ غیر آدمی بھائی نہیں بن سکتا۔ جمعہ کا روزہ اکیلا نہ رکھیں، بلکہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ جمعرات جمعہ ملا لیں۔ اگر آپ ویسے نفل روزہ رکھتے ہیں اور جمعہ آ جائے پھر کوئی حرج نہیں، مطلب صرف اکیلا جمعہ نہ رکھیں۔ کہتے ہیں جی کہ بہت سارے لوگ ہیں مطلب کی حدیث مان لیتے ہیں، جو مطلب کی ہو وہ نہیں مانتے۔ یہی ہم آپ سے کہتے ہیں کہ تم بھی مطلب کی مان لیتے ہو اور جو خلاف وہ نہیں مانتے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ سب ماننے کی توفیق دے۔ بہرحال اگر آپ پر مشکلات ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ آپ کی مشکلات رفع کرے۔ ایک تو استغفار پڑھو اور دوسرا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ پڑھا کرو، اللہ سے دعا مانگو۔ امتحان ہے بندوں پر، ہم عاجز لوگ ہیں، وہ اپنی رحمت کے ساتھ مشکلات سے نکال دیں۔ امام صاحب کی کتاب مسند امام ابو حنیفہ ہے، اور اس کے بعد اور کئی کتابیں ہیں، اور کتاب لکھنا کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے علماء گزرے جن نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ اب اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ حضرت ابو بکر کی کون سی کتاب ہے، حضرت عمر نے کون سی کتاب لکھی ہے، تو پھر کیا کرو گے؟ ان کو ماننا چھوڑ دو گے کہ کتاب نہیں لکھی انہوں نے؟ اللہ عقل دے، کیا کریں؟ 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 کیا کریں؟